سلطنت عثمانیہ تو بہت بڑی امپائر تھی اور اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے. اس زمانے میں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ارلی 20th سینچری کی، اس زمانے میں بالکل چھوٹے چھوٹے ملک، کچھ ملکوں کی آبادی تو 1-1 کروڑ تھی اور کچھ کی 50-50 لاکھ بھی تھی. ایسے چھوٹے چھوٹے ملک برآمد کیے گئے اس امپائر میں سے، اور یہ مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم تھی. اور یہ عثمانیہ امپائر میں چل رہے تھے. اب ان کو الگ آزادی دی گئی. ان میں سے کچھ تو صوبے تھے اور کچھ محض صوبے بھی نہیں تھے. ان کی ریاستیں بنا دی گئیں اور وہ باقاعدہ مملکت کی شکل اختیار کر چکے تھے. تاہم برطانیہ کا مذکور وعدہ ادھورا ہی رہا. اس نے عربوں کو مکمل خود مختاری نہ دی، بلکہ ان علاقوں پر خود اس نے اور فرانس نے مل جل کر قبضہ کر لیا. مکمہن اور شریف حسین کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس کے علاوہ عربوں کی آزادی اور مسئلہ فلسطین کو مزید سمجھنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم ایک تاریخی دستاویز اور کنگ کرین کمیشن رپورٹ کا بھی مطالعہ کریں. یہ وہ رپورٹ ہے جو امریکیوں اور برطانویوں کے بہت سے جھوٹ کا راز فاش کرتی ہے. 1917 اور 18 جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو عرب علاقوں کے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو عرب علاقوں کے بارے میں صہیونیوں نے اور برطانویوں نے اور فرانسیسیوں اور عربوں کے متضاد دعووں پر کوئی مفاہمت نہ ہو سکی. چنانچہ 1919 میں اس وقت کے امریکی صدر ووڈرو ولسن، جن کا میں نے بھی ذکر کیا کچھ دیر پہلے، خلافت عثمانیہ کے سابق عرب صوبوں میں ایک کنگ کرین کمیشن بھیجا. یہ ووڈرو ولسن نے، امریکی ڈیموکریٹ صدر نے بھیجا، تاکہ ان صوبوں سے لوگوں سے جنگ عظیم کے بعد کسی تصفیے کے خاطر معاملات پر پہنچنے کے لیے ان کی خواہشات معلوم کی جائے. کنگ کرین کمیشن نے بہت سارے جائزوں اور ملاقاتوں کے بعد اپنی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی، جس میں نہایت واضح طور پر یہ کہا گیا: فلسطین کے 90% باشندے غیر یہودی ہیں، یعنی مسلمان اور عیسائی ہیں، اور فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کے سخت مخالف ہیں. اس کے باوجود اگر فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا گیا تو صہیونیوں کی خواہش ہے کہ وہ ارض فلسطین سے تمام غیر یہودی، یعنی عربوں کو، مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو نکال باہر کریں گے. فلسطین کی صہیونی ریاست کے قیام سے فلسطینیوں کے حق خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ تھا، صہیونیوں کو چاہیے، زیونسٹ کو، کہ وہ فلسطینی باشندوں کی خواہش کا احترام کریں، اپنی یہودی ریاست کے قیام کے لیے کوئی اور سرزمین تلاش کریں. کنگ کرین کمیشن کی یہ رپورٹ بہت جانفشانی سے اور بہت ساری ملاقاتوں کے بعد انتہائی دیانتداری سے تیار کی گئی، جس میں علاقے کے لیے ایک بہت منصفانہ حل تجویز کیا گیا. واضح ہے کہ یہ کمیشن امریکہ نے خود سرکاری طور پر قائم کیا تھا. تاہم اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے صہیونی زیونسٹ بہت ناراض ہوئے. اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے وقت برطانیہ، امریکہ اور بدقسمتی سے آج اس اہم سرکاری رپورٹ کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ رپورٹ بہت سے غلط واقعات کے خلاف ایک واضح ثبوت ہے. زیونسٹ صہیونیوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ لوگوں کی تمناؤں کے برخلاف کام کر رہے ہیں. عرب فلسطینی آج اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکہ نے کنگ کرین کمیشن رپورٹ کے ذریعے کل خود اس کے جائز ہونے کی تصدیق کر دی تھی. کل سے مراد یسٹرڈے، دا پاسٹ، پوسٹ ورلڈ وار 1 ایرا. اسی رپورٹ سے کچھ اور ایکسٹریکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لکھا یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا مطالبہ، نیشنل اسٹیٹ کا مطالبہ، یہ نہیں ہے کہ وہ خود فلسطین کو یہودی مملکت قرار دے دے. اس طرح کی کوئی یہودی ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک فلسطین میں موجود غیر یہودی، یعنی عرب آبادی، مذہبی شہری آبادی کو بری طرح پامال نہ کیا جائے. اگر اصول یہ ہے کہ حکمرانی کی جائے تو اس میں فیصلہ کن حیثیت فلسطینیوں کی رائے ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ وہ فلسطین کا کیا مستقبل چاہتے ہیں. لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطینیوں کی غیر یہودی عرب آبادی کا 10 سے 9% حصہ صہیونیوں کے اس سارے منصوبے کا شدید مخالف ہے. اس طرح سے ذہن رکھنے والی قوم کسی پر یہودیوں کی لاتعداد ہجرت کو مسلط کرنا، اس زمین سے دستبرداری کی خاطر معاشی اور سماجی دباؤ ڈالنا، اوپر درج کیے گئے اصولوں اور کسی قوم کی حق آزادی کی بدترین خلاف ورزی ہوگی. اگرچہ ان ساری کارروائیوں کو قانونی الفاظ کے جامع میں
کیوں ہی نہ لایا جائے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے اور ظلم ہے۔